فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرعی سفر کی مسافت۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل 57.5 میل، اب کلومیٹر کے اندر تقریباً 92 یعنی 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت جہاں وہ رہتا ہے، اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ مسافر کب ہوگا؟ محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا۔ اس نے نیت کرا کہ مجھے جانا ہے کدھر، خالی نیت سے وہ مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، اپنے شہر سے باہر نکلے گا، اس کے بعد اب وہ قصر نماز پڑھے گا۔ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے باہر ہو جائے۔ اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل یعنی ملی ہوئی ہے اس سے بھی باہر آ جائے۔ شہر والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل یعنی شہر سے ملی ہوئی ہے اس سے بھی باہر آ جائے۔ اب اس کے بعد وہ قصر نماز پڑھے گا۔ آبادی ختم ہونے کا مطلب، آبادی سے باہر ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے، اس راستے پر وہ شہر سے باہر ہو جائے، آبادی ختم ہو جائے، اس کے محاذات یعنی برابر دوسری طرف ختم نہ ہوئی ہو تب بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کے برابر والا جو رستہ ہے، دوسرا جو رستہ ہے اس سائڈ سے اگر جاتا تو ابھی شہر سے باہر نہیں ہوتا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جس رستے سے جا رہا ہے وہ رستے پر اگر آبادی ختم ہو گئی تو اب وہ قصر نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ فنائے شہر کی تعریف۔ فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے، شہر کے باہر جو گاؤں ملے ہوئے ہیں، گاؤں لگے ہوئے ہیں شہر کے باہر، تو شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں۔ یوں ہی شہر کے متصل یعنی شہر سے لگے ہوئے جو باغ ہو، شہر کے باہر جو لائن سے باغات لگے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان باغات ہی میں رہتے ہو، ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں۔ شہر سے باہر ہوا، قصر نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اگرچہ اب وہاں پر کچھ گاؤں ہیں جو شہر سے ملے ہوئے ہیں یا باغات ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ شخص شہر کے باہر ہوا تو اب یہ قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ فنائے شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، شہر سے باہر ہوا مگر کچھ جگہ ہے جو شہر کے کاموں کے لیے ہے، مثلاً قبرستان ہے، گھوڑے دوڑ کا میدان یا کوڑا پھینکنے کی جگہ، یہ شہر کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جگہ، اور یہ شہر سے متصل ہو یعنی شہر سے ملی ہوئی ہو تو اس سے باہر ہو جانا ضروری ہے۔ یہ شہر کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور شہر سے ملی ہوئی ہے یہ جگہ، تو اس سے بھی باہر ہو جائے، اس سے بھی باہر ہو جانا یہ ضروری ہے۔ اگر شہر و فنا کے درمیان فاصلہ ہو تو نہیں۔ اب وہ جگہ شہر کے کاموں میں استعمال تو ہوتی ہے مگر شہر میں اور اس جگہ میں کچھ فاصلہ ہے، کچھ گیپ ہے، تو اب اس سے باہر ہو جانا یہ ضروری نہیں۔ وہ
شہر سے باہر ہوا اور وہ قصر نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اس پر مسافر کے احکام چالو ہو جائے گے۔ مسافر بننے کے لیے شرط، سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اس کو توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ، یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ یعنی 92 کلومیٹر سے کم کے ارادے سے نکلا، وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی 3 دن یعنی 92 کلومیٹر سے کم کا راستہ ہے، یوں ہی ساری دنیا گھوم کر آئے مسافر نہیں۔ یعنی جب آپ نکلے تو آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں جدھر جا رہا ہوں وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے نکلے، آپ کا ایک سٹاپ ہے ویرار پہ، آپ کو 2 دن وہاں رکنا ہے، پھر آپ وہاں سے گئے دھانو، آپ کو 2 دن وہاں رکنا ہے، پھر آپ گئے واپی، تو اب آپ کا کوئی بھی سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں تھا، تو آپ پر مسافر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ایک ساتھ اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو مسافر کے احکام لاگو ہوں گے۔ یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کی راہ کے سفر کا متصل ارادہ ہو، ایک ساتھ، یعنی 92 کلومیٹر کا ایک ساتھ ارادہ ہو۔ اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا 2 دن کی راہ پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، 2 دن کی راہ پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، وہ کام کر کے پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا، تو یہ 3 دن کی راہ کا متصل یعنی ایک ساتھ ارادہ نہ ہوا، مسافر نہ ہوا، جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو اگزامپل دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ